السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 28واں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ صف سورہ نمبر 61 کی شروع کی 9 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمان و زمین کی سب چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہی سب پر غالب، بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں ایک صف بنا کر لڑتے ہیں، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے اس کو سچ مانتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالموں انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ وہ حق کا انکار کرنے والے لوگ اللہ کے نور یعنی اسلام کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور اسلام کو ہر حال میں پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات ناپسند ہی لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت یعنی قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے دنیا کے سب دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 28واں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ صف سورہ نمبر 61 کی شروع کی 9 آیتیں ہیں۔ سورہ صف، صف ترتیب نمبر 109، صف مانے لائن، اس کا ذکر آیت نمبر 4 میں ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور 28واں پارے کی سب صورتیں مدنی ہیں۔ مدنی ہجرت کے بعد مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی صورت مدنی ہے۔ سورہ صف کے اندر 14 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ صف کا خلاصہ، سورہ صف کے شروع میں ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو زبان سے کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو؟ ایک انوکھی مثال کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں۔ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبی کو تکلیف دینے والے نہ بنو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے بعد ایک نبی ہوں گے، ان کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا۔ اور اس کے بعد ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور جہاد سب سے بہترین تجارت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اخیر میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ سورہ صف سورہ نمبر 61 کے شان نزول ایک یہ ہے۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3309۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے لو نعلم ای الاعمال احب الی اللہ لعملناہ۔ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے تو ہم کرنے لگے۔ تو جب اس میں کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ ہے تو ان لوگوں کی حالت کیا ہو گئی۔ اب آگے یہ ذکر ہے، آیت نمبر 2 اور 3 پر غور کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ لیکن یہ ہے کہ تم کیوں کہتے جو تم کرتے نہیں ہو، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تم مت کہو۔ ابھارا جا رہا ہے کہ تم جس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو پہلے خود عمل کرو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بے نمازی ہے تو وہ لوگوں کو نماز کے لیے ضرور ابھار سکتا ہے لیکن وہ خود نمازی نہیں ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی نمازی بنو جیسا لوگوں کو ابھار رہے ہو۔ اب ایسا نہیں کہ آدمی صحیح کام نہیں کرتا لیکن دوسرے کو صحیح کام کے لیے نہیں بول سکتا، ضرور بول سکتا ہے لیکن خود بھی وہ سوچے کہ ارے لوگ مجھے کہیں گے کہ بول تو رہے ہو لیکن خود عمل نہیں کر رہے ہو۔ اس لیے یہاں کہا گیا کیوں کہتے ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ مت کہو۔ یہودیوں کے بارے میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو
کس طریقے سے تکلیف دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام لگایا کہ جسم زیادہ چھپاتے ہیں، ضرور اس میں کوئی عیب ہے، یا سفیدی ہے یا خصیہ ان کا پھولا ہوا ہے یا کوئی اور بیماری ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر رہے تھے، پتھر ان کا کپڑا لے کر بھاگا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے پیچھے پیچھے بھاگے، ثوبی حجر ثوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے، یہاں تک کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں جا پہنچا۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا تو دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے خوبصورت ہیں اور کوئی بیماری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو لاٹھی سے مارا تو اس پر 4-5 نشان پڑ گئے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3404۔ آیت نمبر 6 پر غور کیجئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور وصیت کی اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں، پھر کہا توریت کی میں تصدیق کرتا ہوں، پھر کہا میرے بعد ایک رسول آئیں گے میں اس کی خوشخبری سناتا ہوں اور نام کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قصہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، اسی طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہودی آپ ہی کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی کر چکے ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی کر چکے ہیں۔ نام احمد ہوگا، اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد حدیث نمبر 17150، دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ بی، کہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت خوشخبری ہوں۔ آگے آیت نمبر 8 اور 9 پر غور کیجئے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو ختم کر دیں، یعنی اسلام کو بجھا دیں، اسلام کو مٹا دیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو، اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا کے رہے گا، پہنچا کے رہے گا، چاہے کافروں کو ناگوار گزرے۔ اللہ اپنے دین کو ہر ایک پر غالب کر کے رہے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت بخندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت بخندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ایسی ہی آیتیں ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 32 اور 33، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔